السلام علیکم، ویلکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ چلے آئیں چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ نیسا، ذرا رکنا۔ نیسا راہ میں ساکت رہ گئی۔ جیسے ہی اب اس نے فیضان اشراف کی آواز سنی، اس کے اندر سب کچھ خود بخود دفاعی موڈ میں چلا گیا۔ وہ چکنی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ فیضان اشراف قریب آیا تو اس کا یوں الرٹ ہونا دیکھ کر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر وہ اینی کی طرف مڑا۔ تم جا سکتی ہو، نیسا یہیں رکے گی۔ اینی مجبوراً پہلے نکل گئی، مگر پریشانی کے مارے بار بار پلٹ کر نیسا کو دیکھتی رہی۔ سب کو فیضان اشراف کی نیتوں کا اندازہ تھا۔ کیا وہ اسے اکیلا روک کر کوئی نئی چال چلنے والا تھا؟ اینی کمپنی کے گیٹ تک پہنچی تو وہیں رک گئی۔ پچھلی بار جب وہ دونوں بزنس ٹرپ پر گئی تھی تو کمپنی کے رول کے مطابق ہر ملازم کو کمپنی اور اپنے پارٹنر دونوں کے پاس ایمرجنسی کانٹیکٹ چھوڑنا لازم تھا۔ اینی کو یاد تھا کہ نیسا نے اپنے شوہر ایہام زمیر کا نمبر بطور ایمرجنسی کانٹیکٹ محفوظ کیا ہوا ہے۔ اینی نے اپنے فون کانٹیکٹس میں سے ایہام زمیر کا نمبر نکالا اور تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد اسے میسج کر دیا۔ دفتر کے اندر فیضان اشراف نیسا کو دیکھ کر طنزیہ مسکرایا۔ کیا قابل جونیئر ملی ہے مجھے۔ اس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کمپنی برسوں سے سینٹرل اس کے اشہاب گروپ کو حاصل نہیں کر سکی اور تم نے فوراً ہی سیلز پرپوزل اندر پہنچا دیا۔ واہ واہ۔ نیسا کا چہرہ بے تاثر رہا۔ کیا آپ نے مجھے اسی لیے روکا ہے؟ بالکل نہیں، فیضان اشراف نے کھنکارا۔ آج رات ایک بزنس ڈنر ہے، تم ساتھ چلو۔ نیسا نے نفرت سے اسے دیکھا مگر وہ بے نیازی سے مسکرا دیا۔ فیضان اشراف جانتا تھا کہ نیسا کو ایسے پروگرام سب سے زیادہ ناگوار گزرتے ہیں، اسی لیے وہ جان بوجھ کر اسے چڑھاتا تھا۔ جب وہ اسے پا نہیں سکتا تھا تو کم از کم اسے اپنی سیڑھی بنا کر اوپر تو جا سکتا تھا۔ ہائے، وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں تو سچ میں تمہیں نہیں بلانا چاہتا تھا، مگر کمپنی میں خوبصورت تو بس تم ہی ہو۔ کبھی کبھی عورت کا زیادہ خوبصورت ہونا بھی مصیبت بن جاتا ہے۔ معاف کیجیے، میں نہیں آ سکتی۔ نیسا نے سرد لہجے میں انکار کیا۔ میرا شوہر گھر پر میرا انتظار کر رہا ہے۔ مجھے واپس جا کر اس کے لیے کھانا بنانا ہے۔ فیضان اشراف نے ٹھٹھا کیا۔ کیا تمہارا شوہر اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتا؟ نیسا نے اسے گھورا۔ فیضان اشراف، اپنی زبان سنبھال کر۔ میرا شوہر اپنا خیال رکھ سکتا ہے یا نہیں، یہ آپ کا معاملہ نہیں، اور اگر آپ نے مجھے دوبارہ اکسایا تو وہ آپ کو مار دے گا، پھر آپ خود اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ فیضان اشراف کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس نے بات بدل دی۔ ویسے بھی فہد کسار نے خاص طور پر تمہارا نام لیا ہے، میں تو بس پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اگر تم نے جانے سے انکار کیا اور کلائنٹ ناراض ہو گیا تو کمپنی میں رہنے کا خواب بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گیا اور نیسا اس کی پیٹھ دیکھ کر دانت پیستی رہ گئی۔ نوکری داؤ پر تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ماننا پڑا۔ نیسا نے ایہام زمیر کو میسج کیا اور گھسیٹتے قدموں سے اتروس ہوٹل پہنچی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر مرکزی نشست پر بیٹھے ایک خوبرو شخص پر پڑی، بالکل کسی سیلیبریٹی جیسا۔ وہیں اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ اشہاب گروپ کے سامنے والی عمارت میں اس نے اس شخص کو غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر اب اتنے قریب سے دیکھ کر اینی کی بات سچ لگ رہی تھی، وہ تصاویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ زارم اشہاب نے بھی نیسا کو یہاں دیکھنے کی توقع نہیں کی تھی۔ وہ اسے داخل ہوتے دیکھ کر چونک گیا اور اگلے ہی لمحے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ ابھی اندر آیا تھا تو فہد کسار اور فیضان اشراف خوشامد کرتے ہوئے اس کے آگے پیچھے تھے اور بڑے رازدارانہ انداز میں بتا رہے تھے کہ آج رات ایک خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ ہوگی۔ اگر مسٹر زیڈ کو پتہ چل گیا تو؟ زارم نے ٹھنڈی سانس لی اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ نظریں نیسا پر جم گئی۔ مسٹر اشہاب، نیسا نے سر ہلا کر سلام کیا۔ میں نیسا رامے ہوں، سیلز ڈپارٹمنٹ سے۔ اوہ، زارم نے اکڑتے ہوئے سر ہلایا۔ فہد کسار اور فیضان اشراف دل ہی دل میں مسکرائے۔ لگتا تھا کہ کامیاب سے کامیاب آدمی بھی خوبصورت عورت کو مشکل سے چھوڑتا ہے۔ آج تو زارم ضرور نیسا کے ہاتھ آ جائے گا۔ نیسا وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ فہد کسار نے اشارہ کیا۔ مسٹر اشہاب کو وائن ڈالو۔ نیسا کمزوری سے زارم کے قریب گئی۔ جیسے ہی وہ وائن ڈالنے لگی،
زارم گھبرا کر فوراً بول اٹھا، نہیں نہیں مت، آپ کو اتنی تکلف کی ضرورت نہیں۔ دونوں آدمی دنگ رہ گئے۔ زارم کے ماتھے پر پسینے کے موٹے قطرے چمک رہے تھے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہاتھ کہاں رکھے۔ فیضان اشراف نے نیسا کو دیکھا۔ مسٹر اشہاب کے نام ٹوسٹ کرو۔ نیسا نے مجبوری میں اپنے لیے ایک گلاس ڈالا اور رسمی طور پر ایک ہی سانس میں پی گئی۔ زارم کے اندر تک کپ کپی اتر گئی۔ وہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کی بھابھی اسے ٹوسٹ کرے۔ اس نے اپنے لیے بھرپور گلاس ڈالا اور 3 گھونٹوں میں ہی گلے سے اتار دیا۔ بس پیتے ہی نہ رہو۔ فہد کسار پھر بولا، ہاں نیسا، مسٹر اشہاب کے لیے ڈشز بھی نکالو۔ نیسا نے ابھی ہاتھ بڑھایا بھی نہیں تھا کہ زارم جلدی سے بولا، میں خود کر لوں گا، میں نیسا جی کو زحمت نہیں دوں گا۔ فہد کسار نے بھویں سکیڑ لی۔ معاملہ اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مسئلہ کہاں ہے۔ مشہور تھا کہ زارم اشہاب عورتوں کا دل بہلانے والا ہے اور بہت سی عورتیں دیکھ چکا ہے۔ اگر اسے نیسا پسند بھی آ گئی ہوتی تب بھی اتنی گھبراہٹ کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ فہد کسار شک بھری نظروں سے زارم کو دیکھتا رہا، مگر یہ جوان امیر وارث نیسا کے سامنے ایسے کانپ رہا تھا جیسے ڈرا ہوا چوہا۔ اس نے فیضان اشراف سے آنکھ ملائی اور دونوں سگریٹ کے بہانے باہر نکل گئے۔ ادھر نیسا کی شراب برداشت کم تھی اور وہ جلدی میں پی بھی گئی تھی، اس لیے اب شراب کا اثر چڑھتے ہی اسے چکر آنے لگے۔ اس نے معذرت بھری نظر سے زارم کو دیکھا۔ مسٹر اشہاب معاف کیجیے گا۔ جی بالکل بے شک، زارم نے جلدی سے کہا۔ نیسا ہلکی سی لڑکڑاہٹ کے ساتھ مسکرا کر باہر نکل آئی۔ وہ ہوٹل کے باہر جا کر تازہ ہوا لینا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی وہ لابی کے کوریڈور کا موڑ کاٹ رہی تھی، اسے 2 لوگوں کی دبی دبی گفتگو سنائی دے گئی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ زارم اشہاب کچھ عجیب سا رویہ دکھا رہا ہے؟ اس میں عجیب کیا ہے؟ فیضان اشراف نے بے پرواہی سے کہا۔ خوبصورت عورت دیکھ کر سب مرد ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ ایسا نہیں لگ رہا جیسے کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا ہو، بلکہ جیسے اپنے کسی بزرگ کا بھوت دیکھ لیا ہو۔ فیضان اشراف ہنستے ہنستے رہ گیا۔ اس نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھا، ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر آواز دھیمی کر کے فہد کسار سے بولا، مسٹر کسار، میں نے سب انتظام کر دیا ہے۔ کمرہ نیسا رامے کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور پوری توجہ سے سننے لگی۔ وہ ہوٹل شہر سے خاصا دور مضافات میں واقع تھا، جہاں رات کے وقت شاذ و نادر ہی کوئی آتا جاتا تھا۔ نیسا نے مٹھی بھینچ لی۔ اس کے سینے میں غصہ بھڑک اٹھا۔ فیضان اشراف کی مسکراہٹ مزید شیطانی ہو گئی۔ وہ جگہ بالکل سنسان ہے نیسا، جتنا بھی چیخے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب مسٹر اشہاب کا دل بھر جائے گا تو وہ کچھ بھی سائن کر دے گا۔ ہاں مسٹر کسار، وہ مزید بولا، میں نے کمرے میں کیمرہ بھی لگوا دیا ہے۔ اگر زارم اشہاب نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو ویڈیو پبلک کر دیں گے۔ تم؟ فہد کسار ہنستے ہوئے اس کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ تمہیں خوب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، مگر نیسا کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی۔ خوبصورت عورتیں اور کیا کام آتی ہیں؟ فیضان اشراف نے حقارت سے کہا۔ کم از کم بستر پر تو کام آئیں۔ جب یہ کام ہو جائے گا تو میں سیلز ڈائریکٹر کو ہٹا دوں گا اور اس کی جگہ تم آؤ گے۔ یہ سن کر فیضان اشراف کی خوشامد اور بھی بڑھ گئی۔ نیسا ستون کے پیچھے چھپی ہانپنے لگی۔ غصہ اور نفرت اس کے وجود میں بھر گئی۔ اس نے شراب کی بدحالی کو زبردستی دبایا اور خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کی، مگر فیضان اشراف اور فہد کسار کے گھٹیا چہرے بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی، ناخن ہتھیلیوں میں گاڑتے ہوئے کانپنے لگی۔ ان گھٹیا لوگوں سے وہ بعد میں نمٹ لے گی۔ اس وقت سب سے ضروری بات یہ تھی کہ وہ اس مصیبت سے کیسے نکلے۔ نیسا نے خود کو سنبھالا، موبائل پر لوکیشن آن کی اور ایہام زمیر کو میسج کیا کہ وہ مسلسل اس کی لوکیشن دیکھتا رہے اور جتنی جلدی ہو سکے آ کر اسے لے جائے۔ میسج بھیجنے کے بعد بھی کوئی جواب نہ آیا تو اس کے دل میں گھبراہٹ دوڑ گئی۔ وہ ایہام زمیر کو کال کرنے ہی والی تھی کہ فیضان اشراف اسے ڈھونڈتا ہوا آ گیا۔ اسے مجبوراً اس کے ساتھ واپس کمرے میں جانا پڑا۔ اس کے بعد فیضان اشراف اور فہد کسار نے اسے بار بار شراب پینے پر اکسایا۔ نیسا نے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی خاصی پی لی۔ زارم اشہاب بھی اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کھلے عام کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بس دیکھتا رہا کہ نیسا ایک کے بعد ایک گلاس خالی کرتی جا رہی ہے اور دل ہی دل میں طے کر لیا کہ وہ خود اسے بحفاظت گھر چھوڑ آئے گا۔ آخر کار ڈنر ختم ہوا اور نیسا لڑکھڑاتے قدموں سے سب کے پیچھے چلنے لگی۔
آج کی رات بڑی شاندار رہی۔ فہد کسار نے نیچی آواز میں زارم اشہاب سے کہا۔ مسٹر اشہاب، تھوڑی دیر میں ایک خاص پروگرام ہے، مس مت کیجیے گا۔ اندھیرے میں کھڑے ہوئے زارم کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ جب فیضان اشراف نے نیسا کو جھٹکے سے کھینچ کر زارم کی طرف دھکیلا تو وہ چونک اٹھا۔ نیسا کا چہرہ سرخ تھا اور وہ اس کے قدم ایسے ہلکے ہو رہے تھے جیسے وہ روئی پر چل رہی ہو۔ زارم نے فوراً اسے سنبھالا، مگر اگلے ہی لمحے بجلی لگنے کی طرح اپنے ہاتھ اس کے کندھوں سے پیچھے کھینچ لیے اور فیضان اشراف اور فہد کسار کو گھورنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ فیضان اشراف مسکراتے ہوئے بولا۔ مسٹر اشہاب، نیسا نے کچھ زیادہ پی لی ہے، کیا آپ اسے گھر چھوڑ دیں گے؟ اوہ! زارم نے خود کو سنبھالا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، چاہے آپ نہ بھی کہتے۔ فیضان اشراف اور فہد کسار نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہی تو وہ سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا، ڈرائیور کو ایڈریس بتایا اور زارم اور نیسا کو روانہ کر دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نیسا نے گاڑی میں خود کو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے سر میں بھنبھناہٹ تھی، جیسے لاکھوں مکھیاں اڑ رہی ہوں۔ گلا جل رہا تھا اور معدہ مچل رہا تھا، مگر جب اس نے غور سے دیکھا تو زارم اشہاب اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ نیسا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً ایک طرف سرک گئی اور چکنی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے ہاتھ خاموشی سے اپنے بیگ کی طرف گئے اور اس نے پتلی سی پٹی آہستہ سے کھول لی۔ مسٹر رامے، خود کو سنبھالیے، زارم اشہاب نے اس سے فاصلہ رکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو گھر ہی چھوڑ رہا ہوں۔ نیسا رامے نے باہر جھانکا۔ یہ تو گھر جانے والا راستہ نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ زارم اشہاب کو فہد کسار اور فیضان اشراف کی پوری سازش کا علم تھا۔ گاڑی ہوٹل سے نکلتے ہی وہ نیسا کو سیدھا گھر نہیں لے جا سکتا تھا، اس لیے اسے کچھ دیر ڈرامہ کرنا پڑا اور لمبا راستہ اختیار کیا۔ مگر نیسا کو یہ سب معلوم نہیں تھا۔ وہ اور زیادہ چوکس ہو گئی، اس کے جسم میں ہلکی کپاہٹ دوڑ گئی۔ اس نے بیگ کا باریک سے ٹرپ کھول لیا تھا اور مضبوطی سے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ اس کے ذہن میں اب صرف عورتوں کے دفاعی طریقے گردش کر رہے تھے۔ اس نے خود کو پرسکون کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس تنگ سی جگہ میں 3 لوگ تھے، وہ خود، ڈرائیور اور زارم اشہاب۔ اس کے علاوہ دونوں مرد طاقتور تھے، وہ براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اتفاق سے وہ ڈرائیور کے بالکل پیچھے بیٹھی تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور بڑی بڑی آنکھوں سے زارم اشہاب کی ہر حرکت پر نظر رکھے رہی۔ ادھر میرک کاردار کلب سے باہر نکلا تو اس نے فون ہاتھ میں گھما لیا۔ ڈرائیور نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے فوراً سینٹرولیس واپس جانا ہوگا تاکہ سر مہران کاردار کو شک نہ ہو۔ سر، آپ جاؤ۔ میرک کی آنکھیں تنگ ہو گئیں، یوں ظاہر کرنا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس نے سر ہلایا، چاروں طرف محتاط نظر ڈالی اور رات میں غائب ہو گیا۔ میرک نے وہ دستاویز نکالی جو گارڈ نے دکھائی تھی، اسے پھاڑا اور قریب موجود کوڑے دان میں پھینک دیا۔ ان برسوں میں کاردار خاندان کے کھاتوں میں مہران کاردار کے تحت کئی گڑبڑیاں تھیں۔ دیکھ لینے کے بعد ثبوت مٹانا ضروری تھا۔ میرک نے گہرا سانس لیا۔ وہ گھر جانے ہی والا تھا کہ اس کی جیب میں موجود فون مسلسل لرزنے لگا۔ اس نے فون نکالا۔ ایک غیر محفوظ نمبر سے پیغام تھا۔ نام کے آخر میں اینی لکھا تھا، نیسا کی ساتھی، وہی نام۔ اس کے بعد کے پیغامات نیسا کے تھے۔ میرک کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں برف جیسی ٹھنڈک اتر آئی۔ اس نے فوراً لوکیشن آن کی اور نیسا کو تلاش کرنے لگا۔ مس رامے، آپ کو واقعی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زارم اشہاب گھبراہٹ میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا۔ میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس وقت نیسا کیا محسوس کر رہی ہوگی۔ وہ بس اسے محفوظ طریقے سے گھر پہنچانا چاہتا تھا، مگر نیسا اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ دشمن ہو۔ اس کی پوری شخصیت کانٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ قریب مت آئیے، نیسا چیخ اٹھی۔ زارم اس چیخ سے پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ وہ تو اس کے قریب گیا ہی نہیں تھا، بلکہ نیسا خود گاڑی کے دروازے سے چمٹ گئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ مسٹر زیڈ وہاں موجود نہیں تھے۔ اگر وہ نیسا کی چیخ سن لیتے تو زارم کو یقین نہیں تھا کہ وہ اگلی صبح سورج دیکھ پاتا یا نہیں۔ مس رامے، پرسکون ہو جائیں۔
وہ ہکلاتے ہوئے مسکرایا۔ میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، آپ ذرا ادھر بیٹھ جائیں، میں دروازے سے لگ کر بیٹھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے محفوظ نہیں۔ پھر اس نے ڈرائیور پر دھاڑ دی۔ آہستہ چلاؤ۔ ڈرائیور گھبرا گیا اور غلطی سے ایکسیلیٹر دبا بیٹھا۔ گاڑی اچانک تیز ہوئی۔ نیسا کا توازن بگڑا اور وہ زارم اشہاب پر جا گری۔ زارم بری طرح گھبرا گیا اور فوراً ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ آہ، میں نے آپ کو چھوا نہیں، میں نے نہیں چھو رہا، خدا را اسے کچھ اور نہ سمجھ لینا جب وہ دیکھے۔ مگر نیسا خود بھی لرز گئی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ سب معلومات گھوم گئیں جو اس نے زارم کے بارے میں پڑھی تھی۔ طاقتور وارث، بدنام زمانہ، عورتوں کا رسیا، سینٹرولیس سے فرانس تک معاش کے بے شمار ایک رات کے تعلقات۔ ابھی اس کا ڈرائیور کو آہستہ چلانے کا کہنا بھی یقیناً کوئی خفیہ اشارہ تھا، اسی لیے گاڑی اور تیز ہو گئی تھی۔ دور ہو جاؤ، نیسا نے اسے دھکا دیا۔ زارم اشہاب، اگر مجھے دوبارہ چھوا تو میں تمہیں لے کر مر جاؤں گی۔ اس کی وحشت نے زارم کو واقعی خوفزدہ کر دیا۔ وہ سہم کر ایک طرف سکڑ گیا، سانس بھی آہستہ آہستہ لینے لگا۔ خود کو نیسا سے جتنا دور رکھ سکتا تھا رکھا، مگر اگلے ہی لمحے نیسا اچانک سیٹ سے اچھلی اور تیز اور بے رحم تھی۔ اس نے لمحوں میں اپنے بیک اسٹرپ سے ڈرائیور کی گردن جکڑ لی۔ ڈرائیور ہکا بھکا رہ گیا۔ گاڑی پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر گاڑی سڑک پر دائیں بائیں لہرانے لگی۔ ٹائروں کی چیخیں گونج اٹھیں۔ نیسا، چھوڑ دو، کیا ہمیں مارنا چاہتی ہو؟ زارم اسے پکڑنے بڑھا تو نیسا نے اس کے گھٹنے پر زور سے لات ماری۔ ڈرائیور کا چہرہ جامنی پڑ رہا تھا، گاڑی شدید جھٹکوں سے کام رہی تھی۔ چکر آتے ہوئے بھی نیسا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر تب اس نے محسوس کیا کہ ڈرائیور کے پاس والا دروازہ لاک نہیں تھا۔ آہ! زارم چیخا اور اسٹیئرنگ پکڑ لیا۔ عین اسی لمحے جب گاڑی سڑک کنارے درخت سے ٹکرانے والی تھی، نیسا نے دروازہ کھولا اور چھلانگ لگا دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، گاڑی سیدھی درخت سے جا ٹکرائی۔ کچھ دیر بعد زارم اشہاب اور ڈرائیور ایک دوسرے کا سہارا لے کر گاڑی سے باہر نکلے۔ ایئر بیگز کی وجہ سے دونوں محفوظ تھے، مگر بدحال۔ مگر نیسا، وہ سڑک کنارے بے جان پڑی تھی۔ زارم کو لگا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو۔ اے خدا! ایمبولینس بلاؤ جلدی، پولیس کو کال کرو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا۔ آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ 6 فٹ سے زیادہ قد والا آدمی بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ہیلو فرزان، میں برباد ہو گیا ہوں، حادثہ ہو گیا ہے، نیسا مر گئی، میں نے نیسا کو مار دیا، مسٹر زیڈ مجھے مار ڈالیں گے، وہ ضرور مجھے قتل کر دیں گے۔ نیسا رامے نے بھاری پلکیں کھولی، یوں لگا جیسے اس کی ہڈیاں کھول کر دوبارہ جوڑ دی گئی ہوں۔ درد ناقابل برداشت تھا۔ سفید دیواریں، جراثیم کش دوا کی بو اور پورا جسم پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ تھا کہ اس کی ایک ٹانگ اونچی لٹکی ہوئی تھی۔ اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی حرارت سیدھی دل تک اتر گئی۔ نیسا نے پلٹ کر اس شخص کی گہری آنکھوں میں دیکھا، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں فکر، بے چینی، محبت اور خود کو الزام دینے کے جذبات تیر رہے تھے۔ اس نے زبردستی مسکراہٹ اوڑی، نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور بھاری آواز میں کہا، آخر کار ہوش آ گیا۔ نیسا چونک اٹھی، سر میں شور تھا، درد کے سوا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میرک کارداد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آہستہ سے سہلایا۔ تمہیں یاد نہیں؟ نیسا کے ہونٹ خشک تھے، حلق جل رہا تھا، یادوں کی دھند آہستہ آہستہ چھٹنے لگی۔ فہد کسار اور فیضان اشراف کا اسے زبردستی شراب پلانا، پھر زارم اشہاب کے ساتھ گاڑی میں جانا، فائدہ اٹھائے جانے کے خوف سے اس کا بیگ کا اسٹرپ اتار کر ڈرائیور کی گردن جکڑنا، اور پھر نیسا بے چین ہو گئی، اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ اب سب ٹھیک ہے، میرک نے نرمی سے کہا، سب ختم ہو گیا، بس تم ٹھیک ہو یہی کافی ہے۔ ہنی، اس نے باہیں پھیلائیں۔ میرک مسکرایا، پاس آ کر اسے آہستہ سے اٹھایا اور احتیاط سے اپنے حصار میں لے لیا۔ مانو اس دل کی دھڑکن سنتے ہی نیسا کے اندر دبا ہوا خوف اور کرب آنسوؤں کے ساتھ بہہ نکلا۔ میرک کا دل کٹ کر رہ گیا، اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے دیر ہو گئی، معاف کرنا۔ تمہاری ساتھی اینی نے دفتر سے نکلتے ہی پیغام بھیج دیا تھا، اس کے بعد تم نے بھی کئی بار میسج کیا، مگر میں دیکھ نہ سکا۔ آپ قصوروار نہیں، نیسا نے ہونٹ بھینچ لیے، مجھے زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا، لیکن دفتر میں ایسی باتوں سے بچنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ وہ خاموش ہو گئی، پنڈلی میں تیز درد اٹھا، اس نے لٹکی ہوئی ٹانگ کی طرف دیکھا، ہلکی سی فریکچر ہے، میرک نے بتایا، باقی جگہوں پر خراشیں ہیں، خوش قسمت ہو کہ جان بچ گئی، تو کچھ عرصہ چل نہیں سکو گی۔ نیسا گمسم تھی۔
हाँ, मेरठ हंसा। तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सुनते ही निशा के जहन में उसकी खाना पकाने की महारत घूम गई। वो कमजोर सी हंसी हंस दी और उसकी कमर के गिर्द हाथ मजबूत कर लिए। मेरठ ने संजीदगी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या? गाड़ी से छलांग क्यों लगाई? नेता ने गहरा सांस लिया और सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने पहले ही फहाद और फैजान की बातें सुन ली थी। अगर ना सुनती तो शायद खुद को बचाने के लिए मेरे पास यही रास्ता था। मैं खामोश बैठकर अपनी बर्बादी का इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन तुम जानती हो पीछे से ड्राइवर को जकड़ना और चलती गाड़ी से कूदना कितना खतरनाक था। अगर जान चली जाती तो? मेरठ की आवाज भारी हो गई। निशा ने ऊपर देखा। वो सख्त और संजीदा था। उसे दिल में हल्की सी नाइंसाफी महसूस हुई। तो क्या आप चाहते थे कोई मर्द मुझे होटल ले जाए? मैं बस चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। मीरक की आवाज गूंज उठी। नेसा खामोश हो गई। उसके दिल में गर्मी भर गई। उसने उसे थाम लिया। नादान लड़की। वो फिर भी डांट रहा था। क्या तुम्हारी असमत तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है? निशा ने भेजना हिचकिचाहट सर हिला दिया। मेरठ ने उसे घूरा मगर वो मासूम सी मुस्कुरा दी। आखिरकार वो बेबस साह भरते हुए बोला, याद रखो तुम्हारी जान सबसे कीमती है। ये कदीम जमाना नहीं, ना ही मैं ऐसी बातों की परवाह करता हूँ। मुझे बस तुम्हारी परवाह है। जिंदा रहो, अच्छी तरह जियो, खतरे से जिद में ना टकराओ। जब जान है तो सब बदला जा सकता है, समझी? निसन ने इख्तलाफ दिल में रखा मगर उसे मुतमईन करने के लिए मुस्कुराकर सर हिला दिया। और तुम्हारे वो अफसरान? मीरक ने आंखें तंग की। उन्हें यूं ही छोड़ दोगी? हरगिज नहीं। निशा के अंदर गुस्सा भड़क उठा मगर हकीकत तलख थी। फहाद कसार कंपनी का शेयर होल्डर था और फैजान अशराफ उसकी भांजी का मंगेतर। ऐसी सूरत में एक आम मुलाजमा क्या ही कर सकती थी? मेरा कारदार मुस्कुराते हुए निसा रामी के लंबे बालों में उंगलियां फेरने लगा। जब उसने देखा कि वो कुछ उदास सी है, क्या बात है? निशा ने आह भरी और हल्की सी कड़वी हंसी हंस दी। फिलहाल मेरे पास इन लोगों से बदला लेने का कोई मौसर तरीका नहीं है। वो आहिस्तगी से बोली, मैं नहीं चाहती कि ये मामला फैले, क्योंकि ये कोई काबिल फख्र बात नहीं। ऐसे लोग जो ये सब करके भी ऐसे जीते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अभी मुझे यही करना होगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब बर्दाश्त करती रहूं उस दिन तक जब मैं इतनी ताकतवर हो जाऊं कि उनसे हिसाब बराबर कर सकूं। मेरे कारदार ने उसे गौर से देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। नीसा रामे कोई कमजोर दब जाने वाली औरत नहीं थी। वो मजबूत थी, अपने पसंद और नापसंद में वाजिया साबित कदम और साबर। अगर दुश्मनी हो तो बदला लेने का हौसला रखती थी। मुसीबत में भी खुद को संभालना जानती थी और जरूरत पड़े तो सब कुछ दांव पर लगाने का हौसला भी रखती थी। वो बिल्कुल उसी की तरह थी, बस औरत के रूप में। मेरठ के होंठों के कोने मजीद ऊपर उठ गए। मेरी औरत ऐसी ही होनी चाहिए थी। जिस दिन से उसके खिलाफ साजिश हुई थी वो सब्र के साथ सब बर्दाश्त करता आ रहा था। इसीलिए उसने शनाख्त बदल कर जांगा सांस में रहना शुरू किया था, ताकि एक दिन मेहरान कारदार और उसके साथियों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे सके। वो खुद तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था मगर अपनी औरत को इस तरह जलील और मजरूह होते देखना उसे गवारा नहीं था। हनी, एक सवाल है। वो हल्की सी हंसी के साथ बोला, अगर तुम्हारे पास कोई खास ताकत होती तो तुम इन लोगों के साथ क्या करती जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? क्या? निशा ने हैरत से आंखें फैला दी। वैसे ही बातें कर रहे हैं। वो उसे देखते हुए बोला, जरा तसव्वुर करो तुम उन्हें कैसे सजा देती। निशा ने पलकें झपकाई और मासूम सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ये सजा नहीं होगी। मैं बस चाहती हूँ कि इन्हें उनके किए की सजा मिले। वही सब झेलें जो मैंने झेला, और फिर वो कभी मेरी जिंदगी में दोबारा नजर ही ना आए। मेरठ ने सारा बस बात में हिलाया और उसके कान में के करीब सरगोशी की। समझ गया। आपने क्या कहा? कुछ नहीं, उसने नरमी से कहा और उसे लुटा दिया। तुम थक गई हो, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दलिया लेकर आता हूँ।
निशा दोबारा सो गई और मीरक आहिस्ता से वार्ड से बाहर निकल आया। बाहर ज़ारा मशाब शर्मिंदा राजदाना अंदाज में खड़ा था। उसकी भी टांग जख्मी थी, बिसाकी के सहारे खड़ा था और सर पट्टियों में लिपटा हुआ था। फरजान सदैदी उसका सहारा बने साथ खड़ा था। दोनों कुछ देर से इंतजार कर रहे थे। मेरक ने ज़ारम को तेज निगाहों से देखा। मिस्टर जेड, मैं वाकई माजरत चाहता हूँ, ज़ारा मशाब कराहते हुए बोला। कसम है उस रात अगर मेरे दिल में निसार आमे के लिए कोई गलत ख्याल भी आया हो तो तुम पहले ही गाड़ी से टक्कर खा चुके हो, मेरक ने सर्द लहजे में कहा। किस्मत अच्छी है कि जान बच गई। ज़ारा ने एक लम्हे को साकत रह गया, फिर जबरदस्ती मुस्कुराया। मिस्टर जेड, मैं वाकई उसे घर छोड़ना चाहता था, मगर इन दो कमीनों फहाद कसार और फैजान अशराफ के सामने ड्रामा भी तो करना था ना। अगर वजाहत की ज़रूरत नहीं, मेरक ने बात काट दी। मैं समझता हूँ। मेरक का चेहरा सर्द था। मेहरान कारदार किसी भी वक्त उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आदमी भेज सकता था। जांगा साफ महफूज नहीं रहा था। अगर किसी ने निशा को निशाना बनाया तो वो दिफाई पोजीशन में आ जाएगा। उसे हर कदम बहुत एहतियात से उठाना था। जितना कम लोग इस और निशा के बारे में जाने इतना ही बेहतर था। तुमने सुना उसने अभी मुझसे क्या कहा? ज़ारम चौंक गया, मगर फरजान सजैदी फौरन समझ गया। फहाद कसार और फैजान अशराफ को सजा देने की बात। मेरक ने इस बात में सर हिलाया। फरजान ने संजीदगी से कहा, मिस्टर जेड, क्या हम वाकई वैसा ही करेंगे जैसा वो चाहती है? और क्या? मेरक की निगाह तेज हो गई। या मैं खुद ये सब करूं? नहीं नहीं, हम करेंगे, जरूर करेंगे, ज़ारा मशाब फौरन बोला। जिन लोगों को भाभी ने नहीं देखना चाहती वो आइंदा कभी उसके सामने नहीं आएंगे। मेरक ने हल्की सी आवाज में हाँ कहा और हाथ पीछे बांधकर दलिया लेने चला गया। फरजान सदेदी ने खामोशी से ज़ारम को देखा। बताओ, क्या मिस्टर ज़ैड वापस सेंट्रलिस्ट जा सकेंगे? उसकी मुझे फिक्र नहीं, ज़ारम ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे तो उस दिन की फिक्र है जब निसार आमे को पता चलेगा कि मिस्टर जेड असल में मेरे कारदार है और एहाम जुमेर नहीं। निसार आमे की चोट को आराम की जरूरत थी, इसलिए मेरा कारदार उसे अपने साथ घर ले आया ताकि खुद उसकी देखभाल कर सके। शुरू में निशा को खास सी तशवीश थी। मेरे को घरेलू काम का कोई तजुर्बा नहीं था, खाना पकाना तो और भी मुश्किल लगता था। अब जब वो खुद जख्मी थी, घर का हाल यकीनन खराब हो जाना था। मगर जैसे ही मेरे को उसे उठाकर घर के अंदर लाया, नेसा की आंखों में चमक आ गई। घर साफ सुथरा था, हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी जख्मी होने से पहले था। बुरा नहीं है ना? मेरक ने गहरी हंसी के साथ कहा। उसकी निगाहों में वही अंदाज था जैसे कोई बच्चा उस्ताद से तारीफ सुनने का मुंतजर हो। नेसा मुस्कुरा दी। वो हमेशा यही समझती आई थी कि उसका शोहर नाकाबिले फहम है। अक्सर मुख्तलिफ ज़ुबानों में माली खबरें पढ़ते हुए दिखाई देता था। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो घर के काम भी इतने सलीके से कर सकता है। कुछ देर बाद मीरक 2 डिशें ले आया। निशा ने चख कर देखा, जायका ठीक था, बस नमक ज़रा ज़्यादा था। मगर नतीजा तवक्को से कहीं बेहतर था। मैं हमेशा कहती हूँ मेरा शोहर सबसे बेहतरीन है, उसने शोखी से ऊपर देखते हुए कहा। लगता है मेरा जख्मी होना भी किसी हद तक फायदे का रहा, कुछ किए बगैर सब कुछ हाजिर मिल रहा है। जरूर, मीरक मुस्कुराते हुए बोला। उसकी आवाज में हल्की सी खनक थी। आज रात भी मैं तुम्हारी अच्छी खिदमत कर सकता हूँ, क्या कहती हो? निशा का चेहरा फौरन सुर्ख हो गया और दिल जोर से धड़कने लगा। मीरक मुस्कुराया और सुकून से खाना खाने लगा। निशा ज्यादातर काम खुद कर सकती थी, मगर नहाना उसके लिए मसला बन गया था। मेरक ने मदद की पेशकश की, मगर उसने फौरन इनकार कर दिया। वो हल्का सा हंसा। हम मियाँ बीवी हैं, फिर भी झिझक? तुम्हारी टांग जख्मी है, मदद करना मेरा फर्ज है। निशा खामोश हो गई। उसकी उंगलियां कपड़ों के किनारों को मजबूती से था पकड़े हुए थी। मेरक ने देखा कि वो वाकई घबरा रही है, तो उसने जबरदस्ती नहीं की। उसकी झुकी हुई नजरें, हल्की सी कपकपाती सांसें और शर्म, मासूमियत और उसके सामने बेख्तियार घबराहट, ये सब कुछ मेरक के जब्त को कमजोर कर रहा था। उसने गहरी सांस ली। अच्छा जाओ, उसने तौलिया थमाते हुए कहा। मैं बाहर ही हूँ, जरूरत हो तो आवाज देना। निशा ने सर हिलाया और जल्दी से बाथरूम चली गई। कुछ वक्त गुजर गया। मीरक दरवाजे के बाहर टहलता रहा, फिक्रमंदी से। उसके चेहरे पर वाज़ेह
اس کے چہرے پر فکر مندی واضح تھی۔ ہو گیا؟ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر پانی بند ہونے کی آواز آئی۔ میں اندر آ کر مدد کر سکتا ہوں؟ نہیں، نیسا کی گھبراتی ہوئی آواز آئی۔ میں سنبھال لوں گی۔ میرک ہلکا سا مسکرایا، مگر جیسے ہی اس کے ذہن میں آیا کہ نیسا ایک پاؤں پر پھسلن بھرے باتھ ٹب میں کھڑی ہے اور فرش بھی خطرناک ہو سکتا ہے، اس کا ماتھا سکڑ گیا۔ وہ دروازہ کھول ہی دے، یہ فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، اسے گرنے سے بچانے کے لیے ہی تھا۔ اسی کے خیال کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا اور جو منظر اس کے سامنے آیا اس نے اس کی سانس روک دی۔ نیسا باتھ ٹب سے باہر آ رہی تھی، اس کی جلد نرم اور نکھری ہوئی تھی، وہ پوری طرح بے لباس تھی۔ میرک نے سختی سے حلق خشک محسوس کیا، جیسے سارا خون سر میں چڑھ آیا ہو۔ نیسا چونک گئی۔ چونکہ اس کی ٹانگ پر پلاسٹر تھا جو گیلا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ ٹب سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اب باہر آتے ہوئے وہ شرم سے سرخ ہو گئی، پاؤں پھسلا اور فرش کی طرف گرنے لگی، مگر وہ زمین پر نہیں گری، وہ ایک گرم مضبوط سینے میں جا گری۔ میرک نے فوراً تولیہ اٹھا کر اسے ڈھانپنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ لمحہ بھر کو فضا میں ٹھہر گیا۔ سامنے کا منظر اس کے ضبط پر بھاری تھا۔ جو کچھ ان کی شادی کی رات ہونا چاہیے تھا وہ تقریباً 6 ماہ بعد مؤخر ہوا تھا۔ اسی وقت وہ اجنبی تھے، اس لیے فاصلے ضروری تھے، مگر اب نہ دیکھیں۔ نیسا نے شرماتے ہوئے چہرہ موڑ لیا۔ ٹھیک ہے، نہیں دیکھوں گا۔ میرک ہلکا سا ہنسا، اس کی آواز میں خواہش چھپی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ نیسا کا ذہن خالی ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ بستر پر تھی اور میرک اسے احتیاط سے لٹا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے اوپر تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں 2 دہکتے شعلے تھے۔ نیسا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ اس کی نرم محبت بھرے بوسے محسوس کر رہی تھی۔ آج رات یہ اجازت طلب کرنے والا جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط مردانہ اعلان تھا۔ نیسا بے چینی سے ہلی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی اور وجود ساکت تھا۔ میرک نے اس کی زخمی بائیں ٹانگ سے احتیاط برتی۔ ڈرو نہیں، اس نے گہری آواز میں کہا، فکر مت کرو، خود کو بس میرے سپرد کر دو۔ نیسا راہ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ وہ اس کے سوال کا درست جواب نہ دے سکی اور بس شرماتے ہوئے اس کی بات کے مطابق رد عمل دیتی رہی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کھڑکی سے ٹکراتی ہلکی ہلکی بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہ مرد کے پرجذبہ لمس اور قربت کو محسوس کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنے دل کے دروازے کھولتی چلی گئی۔ فجر کے وقت میرک کاردار کی آنکھ کھل گئی۔ کاردار خاندان میں رہتے ہوئے وہ اکثر صبح 4 بجے ہی جاگ جایا کرتا تھا۔ کام کی عادت اور جلد بیدار ہونا اس کی فطرت بن چکی تھی، جو برسوں میں بھی نہیں بدلی تھی۔ اس کے باوجود نیسا کی وجہ سے یہ پہلا موقع تھا جب اس کے دل نے چاہا کہ وہ کچھ دیر اور سویا رہے۔ میرک نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ نیسا گہری نیند میں تھی اور بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ وہ خود کو روک نہ سکا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا بوسہ دے بیٹھا، مگر وہ نرمی اس کے جذبات کو پھر سے بیدار کر گئی۔ اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ نیسا رات کی تھکن کے باعث بے حد نڈھال ہے۔